www.attableek.com, the reviver of Iman. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم سامعین، کل یہ بتلایا گیا تھا کہ کفار و منکرین عام طور پر بعث بعد الموت یعنی موت کے بعد دوسری زندگی کے بارے میں انکار و تکذیب کی راہ اپناتے ہیں، اور ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ جو اللہ رب العالمین خلاق دو جہاں پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے. چنانچہ ان کے دعوے کے جواب میں پیغمبر علیہ الصلاۃ کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا کہ آپ قسم کھا کے کہہ دیجئے کہ تم ضرور بضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور نہ صرف یہ کہ زندہ کیے جاؤ بلکہ تمہارا حساب کتاب بھی ہونا ہے، ہوشیار ہو جاؤ. تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا برا کیا ہے وہ سب تمہارے سامنے آ جائے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے سورہ زلزال میں فرمایا
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کہ جس آدمی نے رائی کے دانے کے برابر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی برا عمل کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اور ویسے تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، مگر اس نے اتمام حجت کے لیے 3 طرح کے انتظامات فرما رکھے ہیں، تاکہ کسی کو آخرت میں انکار کا موقع ہی نہ رہے۔ پہلا انتظام یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ دن اور رات کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ بس وہ ہر عمل لکھتے رہیں۔ ایک نیکی لکھتا ہے، ایک برائی لکھتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر نگراں مقرر ہیں معزز لکھنے والے فرشتے، جو بھی تم کر رہے ہو انہیں سب پتہ ہے۔ تو یہ سارا ڈاٹا تیار کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، نظر نہیں آ رہے، مگر یقین ہے، نظر آنے سے زیادہ یقین ہے، چونکہ اللہ نے خبر دے دی اور اللہ کی خبر 100% برحق ہے۔ یہ ایمان بالغیب میں سے بن دیکھے ایمان لاؤ کہ ہمارے نگرانی کے لیے اللہ نے رات اور دن کے الگ الگ 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ رات والے صبح کو چارج دے کے جاتے ہیں، دن والے شام کو چارج دے کے جاتے ہیں، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے، امیر ہو غریب ہو، ولی شخص ہو یا کوئی بدکار شخص ہو، شہری ہو دیہاتی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب کے ساتھ اللہ تعالی نے یہ نگرانی کا سسٹم بنا رکھا ہے۔ اور یہ اللہ کے فرشتے ہیں، کسی سرکار کے ملازم نہیں ہیں کہ لیٹ لطیف آیا کریں، یہ تو بالکل کریکٹ ٹائم پر آتے ہیں، کریکٹ ٹائم پر جاتے ہیں، نہ ان کی کسی سے دوستی ہے نہ دشمنی، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی سے دوستی ہو تو بلا وجہ کیے بغیر اس کی نیکیوں کی فائل بھر دیں، اور کسی سے دشمنی ہو تو اس پہ دھارائیں لگا دیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہ تو جو دیکھتے ہیں وہی لکھتے ہیں، اچھا ہے تو وہ لکھیں گے، برا ہے تو وہ لکھیں گے، اور یہ سارا ریکارڈ بالکل محفوظ ہو رہا ہے اللہ کے نظام کے اعتبار سے۔ وہ نظام ایسا ہے جو کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے کمپیوٹر کچھ وقت کے بعد کرپٹ ہو جاتے ہیں، ڈاٹا ضائع ہو جاتا ہے، محنت برباد ہو جاتی ہے،
مگر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے ایسی میموری تیار ہے جو کبھی بھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتی، کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی، اور اسی کے اعتبار سے قیامت میں تمام لوگوں کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے کہ خود ہی پڑھ لو۔ نیک لوگوں کے نام اعمال دائنے ہاتھ میں اور برے لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں پہنچیں گے۔ جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ جائے گا اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، کہتا پھرے گا کہ لو یہ پڑھو میرا رزلٹ آیا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میرا رزلٹ کامیابی کا آیا ہے، مجھے پہلے سے یقین تھا کہ مجھے اس دن کے سے سابقہ پڑھنا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ رچتی پچتی بہترین زندگی میں رہے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا باغات میں جنت میں رہے گا۔ جیسے یہاں کسی کو مدرسے میں اسکول میں کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل جائے، کوئی ٹاپر بن جائے، کوئی اعلیٰ درجے سے کامیاب ہو جائے تو اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا پھرتا ہے کہ لو دیکھو میرے اتنے نمبر آئے۔ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں، خوشی ان کے چہرے سے اجاگر ہوگی، چہرہ چمک رہا ہوگا، اور خدا نہ کرے کسی کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں اگر مل جائے گا تو اس کی ذلت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہے گا، اور اس کی زبان پر یہی آئے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ ما اغنی عنی مالیہ، کہ کاش کہ یہ نام اعمال مجھے ملتا ہی نہ، میں دنیا میں غفلت میں پڑا رہا، آخرت کی فکر ہی نہیں کی، مجھے یقین ہی نہ تھا۔ آج مجھے نہ مال کام آ رہا ہے، نہ حکومت سلطنت دنیا کا رعب دبدبہ کام آ رہا ہے، ہر طرف سے ذلت ہی ذلت ہے۔ تو یہ نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے ان مقرر کردہ فرشتوں کے نظام سے باہر نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو بالخصوص اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے، اگرچہ وہ تنہائی میں ہو پھر بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فرشتے تو بہرحال ساتھ میں موجود ہیں۔ تو یہ تو ایک نظام ہوا، اور دوسرا نظام اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا ہے کہ قیامت میں اگر کوئی آدمی ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں میری طرف غلط باتیں منسوب کر دی ہیں، میں تو بڑا پارسا تھا، بزرگ تھا، نیک تھا، اور میں نے تو بڑی اچھی زندگی گزاری ہے، میری طرف خامخواہ غلط بات منسوب کر دی گئی، اگر کوئی یہ کہنے لگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو تو چپ کر دیں گے، لیکن اس کے ہاتھ پیروں کو گویائی عطا فرمائیں گے کہ تم بتاؤ تم نے کیا کیا عمل کیے۔
فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. آج ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے، گفتگو کریں گے کہ ہاں میں نے فلاں چیز پکڑی، فلاں چیز اٹھائی، یہ لکھا اور یہ کیا، فلاں کیا. اور پیر گواہی دیں گے کہ میں کہاں کہاں گیا، اور دیگر اعضاء بولنے لگ جائیں گے. تو اب یہ چپ، کیونکہ اپنے ہی اعضاء سے بڑا بھیدی اور کون ہو سکتا ہے. تو یہ جھلا کر اپنے اعضاء سے کہے گا کہ دنیا میں تو تم بولتے نہیں تھے، آج میرے خلاف تم ہی گواہی دینے کے لیے آ گئے، بولنے لگ گئے. تو یہ اعضاء کہیں گے کہ ہم تیرے تابع تھوڑی ہیں، ہم تو اپنے مالک اور خالق کے تابع ہیں، جس نے ساری دنیا کو گویائی عطا کی، آج اس نے ہمیں بھی گویائی عطا کر دی. تو اب اتمام حجت ہو جائے گی، اب کچھ نہیں کہہ پائے گا کہ اپنے ہی اعضاء گواہی خلاف دے رہے ہیں. تیسرا انتظام اللہ تعالی نے یہ کر رکھا ہے کہ زمین کے جس حصے پر جو عمل ہوگا، قیامت کے دن یہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی. فرمایا یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی سب خبریں بتلا دے گی. نماز پڑھی ہے یہاں پر، زمین کہے گی فلاں نے یہاں نماز پڑھی. سجدہ کیا ہے، سجدے کو بتائے گی. کوئی اور نیک عمل کیا ہے وہ بتائے گی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتائے گی. تو بڑا ہی مضبوط نگرانی کا انتظام ہے اللہ تعالی کی طرف سے، جس کا تصور کسی انسان کے طرف سے ہو نہیں سکتا. اس لیے تاکیداً قسم کھا کے فرمایا گیا ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہیں زندہ بھی کیا جائے گا، جو بھی تم نے کرتوت کیے ہیں سب کے بارے میں تمہیں باخبر بھی کیا جائے گا. کب ہوگا یہ؟ فرمایا یہ ہوگا جب تمہیں جمع کریں گے ہم. وہ قیامت کا دن ہوگا، اور قیامت کے دن کے بہت سے نام ہیں. ایک نام یہاں ذکر کیا گیا، یوم التغابن. اسی پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے کہ یہ سورہ تغابن چل رہی ہے، اور یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے تین تعبیرات اختیار فرمائی ہیں. سب کا حاصل تو ایک ہی ہے، لیکن الفاظ ذرا بدلے ہوئے ہیں. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے تغابن کا ترجمہ کیا ہے یوم التغابن کا کہ ہار جیت کا دن.
کہ اس دن بعض لوگ جیتیں گے بعض ہاریں گے. جیتنے والے کون ہیں؟ جنہوں نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کر رکھے ہوں گے وہ جیتیں گے. ایک ایک عمل کا ہزاروں ہزار گنا بدلہ ملے گا. وہ جیت جائیں گے، جنت کے مستحق ہوں گے، جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں گے. اور جو بے ایمان ہیں، بد عمل ہیں، وہ ہار جائیں گے کہ انہوں نے دنیا میں دی گئی اللہ کی نعمتوں کو ضائع کر دیا، غفلت میں زندگی گزاری، انکار اور تکذیب پر اڑے رہے، اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا کر کے زندگی گزری تو ہار ہی ہار ہے. تو یوم التغابن کا حضرت نے ترجمہ کیا ہار جیت کا دن. اور پھر آگے اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے، جنت میں داخل فرما دیں گے وغیرہ. اور جو کافر ہیں اور تکذیب کرنے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہ ہار جیت کے دونوں گروپ بھی بتا دیے گئے کہ یہ جیت والے ہیں، یہ ہار والے ہیں. دوسری تعبیر یہ ہے جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ فرمایا یوم التغابن کا کہ سود و زیاں کے ظاہر ہونے کا دن، یعنی نفع نقصان کے ظاہر ہونے کا دن. اور اس کی تشریح کرتے ہوئے حضرات مفسرین نے خاص طور پر تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اور پھر معارف القرآن میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے دو روایتیں ذکر فرمائی ہیں. پہلی روایت یہ ہے کہ احادیث شریفہ میں یہ مضمون ہے، کئی روایتوں میں، کہ اللہ تعالی نے ہر انسان کے لیے جنت میں بھی جگہ ریزرو کر رکھی ہے، جہنم میں بھی ریزرو کر رکھی ہے. پس اگر کوئی آدمی آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا اور اسے جنت الاٹ کی جائے گی تو اسے جہنم والی جگہ بھی دکھلائی جائے گی کہ اگر تم ایمان اور اعمال صالحہ نہ کر کے آئے ہوتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ تھا، جنت نہ ملتی تمہیں، جنت والی جگہ تمہیں تو یہ ملتی. تو یہ جنتی اور خوش ہو جائے گا، شکر ادا کرے گا اللہ کا کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا. اور جب کافر یا بدعمل جائے گا تو اس کو، جس کے لیے جہنم الاٹ ہوگی، اس کو جنت والی جگہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ دیکھ اگر تو نیکی کر کے آتا تو تجھے یہ جنت کی جگہ ملتی، مگر تو بے ایمان بدعمل ٹھہرا، اب اس جگہ سے تو محروم ہو گیا. تو وہ اور صدمے پر صدمے میں چلا جائے گا کہ لو میاں کیا آفت آئی. اب پھر کیا ہوگا؟
کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے اور ان کی جگہ جنت میں ریزرو تھی، ان کے جہنم میں جانے کے بعد یہ ریزرو جگہ بھی مزید جنتیوں میں تقسیم ہو جائے گی، تو وہ اور زیادہ فائدے میں ہو جائیں گے۔ فرض کرو ابھی 100 بیگھہ جگہ تھی، اب 150 ہو گئی، انہی میں بڑھ جائے گی۔ اور ادھر جو جنتی چلے گئے ان کی جو جگہ جہنم میں تھی وہ جہنمیوں میں بڑھ جائے گی، تو ان کے عذاب میں اور اضافہ ہو جائے گا، نحوست پہ نحوست۔ تو فرمایا کہ اب یہ نفع نقصان کا اظہار ہوگا، کون نفع میں رہا اور کون نقصان میں رہا۔ اس حدیث سے تھوڑی سی وضاحت تغابن کی ہوئی، دونوں طرف سے گویا کہ ہو رہا ہے۔ اور دوسری روایت وہ ہے جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، خصوصاً کہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ مفلس اور قلاش آدمی کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس کچھ نہ ہو، جو ادھر ادھر مانگتا پھرے۔ فرمایا نہیں، وہ مفلس نہیں ہے۔ مفلس تو وہ ہے جو آخرت میں بہت نیکیاں لے کر کے جائے گا، نمازیں، روزے، تلاوت، اذکار، صدقات، حج، عمرے، بڑا ذخیرہ ہوگا، اور دل دل میں بڑا خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے لیے تو جنت پکی ہے۔ مگر شتم ھذا ضرب ھذا، نیکیاں تو کی ہوں گی مگر ساتھ میں اللہ کے بندوں کو ستایا بھی ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو غیبت کی ہوگی، کسی کا مال مارا ہوگا، اور کسی کی جائیداد دبائی ہوگی، تو وہ اصحاب حقوق وہاں پر اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کریں گے کہ ہمارا حق دلوایا جائے۔ اب وہاں پر روپیہ پیسہ جائیداد تو ہے نہیں، حق کی ادائیگی کیسے ہو؟ تو حکم ہوگا کہ اس کی نیکیاں دے دو، اس نے اس کو گالی دی تھی، اس کی 5 نمازیں دے دو، پکڑا دو اسے، اس نے اس کا اتنا پیسہ دبایا، اتنے روزے دے دو، اس نے فلاں کو تھپڑ مارا، اتنے قرآن دے دو اس کے۔ اب اصحاب الحقوق آتے جاتے رہیں گے اور اس کی نیکیاں انہیں دی جاتی رہیں گی تاکہ ساری نیکیاں صفر ہو جائیں گی، اور حقوق والے پھر بھی رہ جائیں گے، لائن لگی ہوئی، اور صاحب خالی ہو گئے جو بڑا ذخیرہ لے کے آئے۔ اب کیا ہو؟ تو آرڈر ہوگا کہ جو آ رہا ہے اس کی برائیاں اس پہ لاد دی جائیں، تو گئے تھے نیکیاں لے کر اور لد گئیں برائیاں، تو یہ سود و زیاں ظاہر ہوگا، نفع نقصان کا پتہ چلے گا قیامت میں۔ یہ دوسری تعبیر ہے جو یوم التغابن کی گئی، اور ایک تیسری تعبیر ہے، وہ یہ ہے کہ یوم التغابن کا ترجمہ کیا جائے کہ وہ نقصان کے احساس کا دن ہوگا، حسرت و افسوس کا دن ہوگا۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ بھی قیامت کو یوم الحسرہ فرمایا گیا، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ۔ اور یہ حسرت جو ہوگی یہ مومن کو بھی ہوگی، کافر کو بھی ہوگی۔ کافر کی حسرت تو بالکل واضح ہے کہ کاش کہ میں ایمان لے کے آتا، اعمال لے کے آتا، مگر مومن کی حسرت یہ ہوگی کہ جو خالی وقت اس نے ضائع کر دیا ہوگا
اور جب دیکھے گا کہ میاں ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ پہ اتنا بڑا اجر مل رہا ہے تو اسے افسوس ہوگا کہ کاش کہ میں اس میں بھی کچھ کر لیتا تو میرا بھی درجہ بڑھ جاتا۔ اسی لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، ایک تندرستی اور ایک خالی اوقات۔ تو گویا کہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے کہ اپنے اوقات کی قدر کریں، اپنی اس زندگی کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنانے کی کوشش کریں تاکہ کل حسرت کا موقع نہ رہے۔ بہرحال یہ تینوں تفسیرات یا تینوں تعبیرات اپنے اپنے اعتبار سے درست اور صحیح ہیں، اور تینوں کا ماحصل یہی ہے کہ آخرت میں پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ فرمایا یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، جس دن وہ تم کو اکٹھا کرے گا جمع ہونے کے دن، وہ دن ہے ہار جیت کا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ پر یقین کرے اور نیک اعمال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما دیں گے۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور داخل فرمائیں گے اس کو ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ یہ نہیں کہ ٹکٹ لیا 2 گھنٹے کے لیے اور پھر چلو باہر، گئے تو گئے ہمیشہ کے لیے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ سب جہنمی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ جا پہنچا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے، شرور و فتن سے حفاظت فرمائے، جب تک بھی زندگی ہے دین پر زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم سامعین کرام، دینی رہنمائی کے سلسلے کی آج 4تھی مجلس ہے، اور یہ خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ بہت سے ہمارے سامعین نے اپنی ضرورت کے سوالات ہمیں ارسال کیے ہیں، جس سے یہ اندازہ
لگایا جا سکتا ہے کہ الحمدللہ دینی معلومات حاصل کرنے اور مسائل کے متعلق احکامات سے واقف ہونے کا جذبہ ہمارے اندر موجود ہے. اللہ تعالی اسے قبول فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے. آمین. آج کی مجلس کا پہلا سوال کورونا وائرس سے انتقال کر جانے والے لوگوں سے متعلق ہے. بہت سی جگہوں سے یہ سوال پوچھا گیا ہے اور پہلے بھی پوچھا جاتا رہا کہ جو شخص اس بیماری میں انتقال کر جائے تو اس کے لیے تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ وغیرہ کا کیا مسئلہ ہے، کیونکہ عموماً یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اسپتال والے ایسے مریض کے زندگی میں بھی قریب نہیں آنے دیتے اور انتقال کے بعد تو بہت ہی زیادہ اس سے دور رہنے کی بات سامنے آتی ہے. حالانکہ شریعت اسلامی میں ایک انسان کا بدن جس طرح زندگی میں قابل احترام ہے، اسی طرح انتقال کے بعد بھی قابل احترام ہے. اور ہمارے ہاں مردے کے ساتھ بہت ہی عزت و تکریم کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ انتقال کے بعد اسے اچھی طرح غسل دیا جاتا ہے، بہترین کفن پہنایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے اور پھر اکرام کے ساتھ اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور پھر احترام کے ساتھ اسے باقاعدہ زمین میں قبرستان میں اس کی تدفین عمل میں آتی ہے. اور یہ جو مراحل ہیں شریعت میں ان کی حیثیت فرض کفایہ کی ہے کہ انتقال کر جانے والے مسلمان کا زندہ رہ جانے والے مسلمانوں پر درجہ بدرجہ، یعنی اولاً ان کے اہل خانہ، پھر پاس پڑوس والے، پھر رشتہ دار، پھر اہل محلہ، جیسے بھی ان سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مرنے والے مسلمان بھائی کے اس آخری حق کو ادا کریں، اس کو غسل دیں، اس کے کفن کا انتظام کریں، اس کی نماز جنازہ پڑھیں، اس کو دفنائیں. اگر کوئی بھی اس کام کو کر لے تو سب کی طرف سے وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب کے ذمے میں ذمہ داری باقی رہ جاتی ہے. اب ہمارے سامنے جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے مریض کو تجہیز و تکفین اس کی کیسے کی جائے. تو ہمارے ملک میں بعض علاقوں میں، مثلا حیدرآباد میں، بنگلور میں، ذمہ دار علماء نے، تنظیموں نے اسپتال اور حکومتی انتظامیہ سے بات چیت کر کے یہ منظور کرا لیا ہے کہ مسلمان اموات کو اسپتال ہی میں ان کو غسل دے دیا جائے گا
یا کم از کم تیمم کرانے کے بعد ان کو پنی وغیرہ میں لپیٹا جائے گا۔ چنانچہ وہاں جو ایسے مریض انتقال کر گئے ان کے ساتھ یہ صورت جو ہے جاری ہوئی اور باقاعدہ شریعت کے موافق ان کی تجہیز و تکفین عمل میں آئی اور ان کو عزت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر دفنایا گیا۔ لیکن ہر جگہ کی صورتحال یہ نہیں ہے، کیونکہ جو مقامی افسران ہیں یا اسپتال کی انتظامیہ ہے، اور بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ جو میت کے اہل خانہ ہیں ان پر ایسی خوف دہشت کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود ہی قریب نہیں جانا چاہتے۔ ایسی صورتحال میں اس میت کو غسل دینا یا تیمم کرنے کی کوئی صورت نہیں رہتی، اور ان کو ایک مضبوط پنی میں لپیٹ کر کے اور اہل خانہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور یہ تاکید ہوتی ہے کہ وہ اسے کھول نہیں سکتے۔ تو اگر بالفرض ہماری طرف سے کوشش کے باوجود غسل یا تیمم کی شکل نہ نکل سکے تو پھر بغیر غسل و تیمم کے ایسی میت کو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ کر کے اور دفنا دیا جائے گا۔ شریعت میں اس کی بھی ایک نظیر موجود ہے کہ جو شہدائے حقیقی ہوتے ہیں ان کی بھی تجہیز و تکفین نہیں ہوتی لیکن نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو وہاں تو شہید کے اعزاز میں یہ حکم ہے اور یہاں پر یہ مجبوری میں حکم ہے۔ اس بیماری میں یا اس طرح کی بیماری میں انتقال کرنے والا شخص حقیقی شہید نہیں ہے، آخرت کے اعتبار سے شہید ہے۔ اس لیے کوشش تو پوری ہونی چاہیے کہ غسل، تیمم، تکفین باقاعدہ ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے کوشش کے باوجود اس میں کامیابی نہ ملے تو ویسے ہی نماز جنازہ پڑھ لی جائے گی۔ بعض عرب کی فقہی کمیٹیوں نے بھی اس طرح کا فتویٰ جاری کر رکھا ہے۔ اور آج ہی ایک صاحب نے فون پر یہ بھی بتلایا، اور پہلے بھی ایک جگہ سے یہ خبر آئی تھی کہ کورونا کے مرض میں انتقال کرنے والے کی تدفین پولیس نے خود لے جا کے کر دی، نماز جنازہ پڑھانے کا بھی موقع نہیں دیا۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اب ہم کیا کریں؟ تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ 2-4 دن کے اندر ان کی قبر پر جا کر کے کچھ لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کو بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جائے تو جب تک اس کے بدن کے صحیح سالم ہونے کی امید ہو تو قبر کے اوپر سے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اس بات کا اہتمام رکھا جائے۔ دوسرا اہم ترین مسئلہ آج کی مجلس میں جمعے سے متعلق ہے، اور یہ گزشتہ 1 مہینے سے تقریباً زیر بحث ہے یہ مسئلہ کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسجدوں میں 4-5 آدمی سے زیادہ کا نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ تو جمعے کی نماز کیسے پڑھی جائے؟ تو اس سلسلے میں مختلف آراء
حضرات علماء کرام کے سامنے آئیں اور فتاوی بھی جاری ہوئے. سب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی بڑی آبادی جہاں پر جمعے کا قیام ہوتا آیا ہے، وہاں کے رہنے والوں پر جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا فرض ہے. اب مسجد میں پڑھ نہیں سکتے 5 آدمی سے زیادہ، تو وہ گھر میں کیا پڑھیں؟ یہ اہم سوال ہے. تو گھر میں اگر دروازہ بند کر کے پڑھتے ہیں تو جمعہ ادا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جمعے کی شرائط میں سے ایک شرط ہے اذن عام. اذن عام کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ پڑھتے وقت اگر کوئی آئے تو آپ اسے روک نہیں سکتے. اب یہ بات امکانی درجے میں تو کہیں پائی جا سکتی ہے کہ ایسا گھر ہو جہاں لوگ آتے جاتے ہوں، کوئی روک ٹوک نہ ہو، کسی کی بیٹھک ہو، کسی کا کھلا ہوا ایسا مکان ہو کہ جہاں لوگوں کے آنے جانے میں کوئی روک ٹوک نہ ہو، گھیر ہو ایسا. تو جہاں یہ شرط اذن عام کی پائی جائے وہاں مسئلے کے اعتبار سے تو جمعہ درست ہو جائے گا، کیونکہ جمعے کے لیے مسجد ہونا شرط نہیں ہے، افراد ہونا شرط ہے، اور افراد ایک امام اور کم سے کم 3 مقتدی. لیکن موجودہ ماحول میں ہم اس بات کی لوگوں کو تلقین نہیں کرتے کہ اپنے گھروں کے اندر اذن عام کے ساتھ جمعہ کرو، کیونکہ پھر بھیڑ اکٹھی ہونی شروع ہو جائے گی. اور حکومت کی طرف سے اس پر سخت پابندی ہے. لہذا جہاں اس طرح کے خطرات ہوں وہاں پر گھر میں جمعہ قائم کرنے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھی جائے. اب سوال یہ ہے کہ ظہر تنہا تنہا پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں؟ تو زیادہ تر فقہی جزیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں اگر جمعے کے دن جمعہ پڑھنے کا موقع نہ مل سکے تو لوگ اپنی ظہر الگ الگ پڑھیں گے اور ان کا فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا. لیکن ہمارے بہت سے اکابر علماء نے اس نئی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ایسی صورت میں ظہر کی نماز با جماعت بھی پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کوئی ان حضرات کے مشورے پر باجماعت پڑھ لے پھر بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی. لیکن عام طور پر جو فتویٰ ہے وہ تنہا تنہا پڑھنے کا ہے. جماعت سے پڑھیں گے پھر بھی ذمے سے فریضہ ساقط ہو جائے گا. اس معاملے میں جس کو جس بات پر اعتماد ہو وہ اس پر عمل کر لے اور اس کو زیادہ موضوع بحث نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ان حالات کو جلد درست فرمائے اور ہماری مسجدوں کو دوبارہ ہمارے لیے کھول دیں اور ان تمام جو مسائل پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح کے مسائل سے ہمیں محفوظ رکھیں. ایک اور سوال جمعے سے متعلق یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں عرصے دراز سے جمعہ ہوتا آیا ہے، لیکن اب یہ فتویٰ آیا ہے کہ آبادی مختصر ہونے کی وجہ سے جمعہ جائز نہیں. اب گاؤں میں انتشار ہو گیا،
جمعے کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دی، تو کیا ہونا چاہیے؟ تو جواب یہ ہے کہ جب اس آبادی میں جمعے کی شرط متحقق نہیں ہے، آبادی مختصر ہے، تو وہاں جمعہ نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ صرف ظہر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ ایک سوال وتر سے متعلق ہے کہ آج کل گھر میں جماعتیں ہو رہی ہیں تو عورتیں بھی شریک ہوتی ہیں، تو عورتیں جب وتر کی جماعت میں شریک ہوں تو جب امام قنوت پڑھے گا تو عورتیں خاموش رہیں گی یا وہ بھی دعائے قنوت پڑھیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ عورتیں بھی دعائے قنوت پڑھیں گی، اس لیے کہ دعائے قنوت اذکار میں سے ہے، قرأت میں سے نہیں ہے، اذکار میں سے ہے۔ اور نماز کا اصول یہ ہے کہ قرأت میں تو مقتدی خاموش رہے گا، لیکن اذکار حسب معمول کرتا رہے گا، جیسے رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، التحیات ہے، ثنا ہے وغیرہ، اسی طرح یہ بھی قنوت پڑھتی رہیں گی۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ فرض نماز میں امام کے پیچھے مستورات ہیں، تو تیسری چوتھی رکعت میں مستورات کچھ پڑھیں گی یا خاموش رہیں گی؟ تو جواب یہ ہے کہ وہ خاموش رہیں گی۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وتر کی جماعت کے بعد یا وتر کی نماز پڑھنے کے بعد تہجد کی نماز آدمی پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے کہ جن کے بارے میں باقاعدہ شکوک و شبہات پھیلائے گئے ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی جو آنکھ بند کر کے یوٹیوب اور فیس بک اور دیگر چیزوں پر آنے والی چیزوں پر یقین کر لیتے ہیں، انہوں نے تحقیق کے بغیر اس بات پر یقین کر لیا بعض حضرات کی ویڈیو وغیرہ سن کر کہ جب آدمی وتر کی نماز پڑھ لے تو اب رات بھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس بارے میں سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، اجعلوا آخر صلاتکم الوتر۔ تو اس روایت کو انہوں نے مطلق رکھا کہ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، کسی بھی حال میں نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل صحیح مسلم میں ثابت ہے کہ آپ وتر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ آپ کا پڑھنا غالباً اسی وجہ سے تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ وتر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ابو داؤد شریف میں صحیح روایت مروی ہے، صحابی رسول حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک میں ایک صاحب کے ہاں مہمان ہوئے اور انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی اور پھر وتر بھی باجماعت پڑھائی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے
تہجد کی نماز 2-4 لوگوں کو لے کے پڑھنی شروع کر دی، اور جب رات کا آخری حصہ ہوا تو آپ نے ان ساتھیوں میں سے جس نے اب تک وتر نہیں پڑھی تھی فرمایا کہ تم اب وتر پڑھا دو، اس لیے کہ میں وتر پڑھ چکا ہوں اور میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا ہے کہ ایک رات میں 2 وتریں نہیں ہو سکتی، لہذا اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ وتر سے پہلے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، وتر کے بعد بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ البتہ جس شخص کو تہجد میں اٹھنے کا اپنے اوپر کامل اعتماد ہو، وہ عام دنوں میں، رمضان کے علاوہ عام دنوں میں تہجد کے وقت وتر پڑھا کرے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ لیکن رمضان کے دنوں میں وتر تابع ہو جاتی ہے تراویح کے، اور تراویح جب جماعت سے پڑھی جا رہی ہے تو وتر کو بھی جماعت سے پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد جس کو اللہ جتنی توفیق دے وہ رات بھر نماز پڑھتا رہے، اس میں کوئی اس کے لیے ممانعت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تراویح کے سلسلے میں کہ اگر کوئی عورت تراویح کی جماعت میں شریک ہے اور جو حافظ اسے نماز پڑھا رہا ہے وہ اس کا محرم ہے یا شوہر ہے، تو وہ اسے لقمہ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ تو جواب یہ ہے کہ لقمہ تو دے سکتی ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی، لیکن اگر نہ دے تو بہتر ہے، بلکہ صرف اشارہ کر دے الٹے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر کے، اور اگر مشکل ہو تو امام رکوع کر دے اور اس کے بعد دیکھ لے۔ ایک سوال یہ بھی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں تو کیا فاصلے سے کھڑے ہو کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہتر تو یہی ہوتا ہے عام حالات میں کہ مل مل کے کھڑے ہوا جائے، نماز میں مل کے کھڑے ہونا مسنون ہے، مؤکد ہے، لیکن اگر کسی بیماری کے اندیشے سے کچھ فاصلے سے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ پھر بھی نماز درست ہو جائے گی اور کراہت نہ رہے گی۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ ہمیں صرف 2 صورتیں یاد ہیں، تو کیا ہم انہی 2 صورتوں کو بار بار پڑھ کر تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں، انہی صورتوں کو آپ بار بار پڑھتے رہیں، تراویح آپ کی بھی درست ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے روزے کے بارے میں سوال کیا ہے کہ کوئی شخص اپنے منہ میں تھوک کو جمع کر لے یا بلغم کو روک لے اور پھر اسے نگل لے تو روزے کا کیا حکم ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ اس طرح سے تھوک جمع کرنا روزے دار کے لیے مکروہ ہے، اگرچہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ روزے کی حالت میں بال کاٹنا یا داڑھی کی شیونگ کرانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ کسی طرح کے بال کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن ایک مسلمان کے لیے روزہ ہو یا بے روزہ کسی بھی حالت میں داڑھی کی شیونگ کرانا اور منڈوانا یا خسخسی کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس مبارک مہینے میں ایسی باتوں سے آدمی سچی توبہ کرے اور اس سنت پر جو قریب واجب کے ہے عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں داڑھ نکلوا سکتے ہیں یا نہیں نکال سکتے؟ تو اس میں ذرا تفصیل ہے۔
اگر داڑھ اس طرح نکالیں کہ کوئی حصہ خون کا حلق کے نیچے نہ جائے تو فی نفسی اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ داڑھ نکالنے کے لیے پہلے اس حصے کو سن کیا جاتا ہے، اور سن ہونے کا اثر کئی گھنٹے تک رہتا ہے، اور سن ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ حلق میں کیا چلا گیا کیا نہیں گیا. اس لیے اگر ایسی صورتحال ہو کہ سن ہو جائے اور اس بات کا امکان غالب ہو جائے کہ اس کا خون حلق میں چلا گیا ہے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، روزے کی حالت میں ایسا عمل نہ کریں. پوچھا گیا ہے کہ روزے کی حالت میں پیٹ پر گیلا کپڑا ڈالنا کیسا ہے؟ جواب ہے کہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. پیغمبر علیہ السلام سے ثابت ہے حدیث میں کہ آپ سخت گرمی میں سر پر گیلا رومال بھگو کر کے سر پر رکھا کرتے تھے. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ روزے کی حالت میں ناف میں تیل ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب سے تحقیق کی تو یہ بتلایا انہوں نے کہ ناف کا کوئی بھی رابطہ پیٹ سے نہیں ہے، یعنی کوئی سوراخ ناف میں سے ہو کے نہیں جاتا. اس میں کوئی چیز ڈالی جائے تو اس کا اثر مسامات کے ذریعے تو اندر پہنچ سکتا ہے لیکن براہ راست نہیں پہنچ سکتا. لہذا ناف میں تیل یا دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اللہ تعالی ہم سب کو دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے شرور اور فتن سے، گمراہی سے، زلات سے محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.